رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة. مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اس شہر کے پروردگار کی، الذی حرمها، وہ پروردگار جس نے اس شہر کو محترم بنایا، اس نے اس شہر کو حرم بنایا، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اسی کی ملکیت میں ہر چیز ہے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تو فرما برداروں میں سے رہوں، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ کہ میں قرآن پڑھوں، قرآن پڑھ کر سناؤں، فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، سو جو کوئی بھی ہدایت حاصل کرے گا تو وہ اپنی ذات کے فائدے کے لیے ہدایت حاصل کرتا ہے، وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور جو کوئی بے راہ ہوا سو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف آگاہ کرنے والوں میں سے۔ گزشتہ آیت میں قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد جو انجام ہوگا نیکی اور بدی، اور نیکی اور بدی کرنے والوں کا، اسے واضح کیا گیا ہے، اور آخر میں فرمایا گیا تھا کہ جس کو جو کچھ بدلہ ملے گا وہ اس کے اعمال کا ہوگا۔ اب وہ اعمال کیا ہونے چاہیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی وہ اعمال بیان کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ آپ نے ان کو بات سمجھا دی، توحید کی بات، رسالت کی بات، موت کی بات کی، زندگی کی بات، تو اب آپ ان سے کہیں کہ مجھے تو بہر صورت حکم یہ ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، تو میں اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کر سکتا، اور یہی بات میں نے تمہیں سمجھائی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تم مانو گے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں مانو گے تب بھی ٹھیک ہے، میں تو بہر صورت تم مانو یا نہ مانو، بہر صورت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کروں گا۔ اور اللہ کون ہے؟ رب هذه البلدہ، اس شہر کا پروردگار ہے۔ یہاں اس شہر سے مراد مکہ مکرمہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے اور آپ کی زندگی کے 53 سال وہیں گزرے۔ 40 سال کی عمر میں نبوت کی ذمہ داریاں آئی، اور اس کے بعد 13 سال تک مکہ ہی میں رہ کر ان ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ تو فرمایا کہ جو اس شہر کا پروردگار ہے، جس شہر میں میں موجود ہوں، تم موجود ہو، اور جس شہر میں میں بات کر رہا ہوں، اور اللہ نے پروردگار ہونے کی ناطے اس شہر کو محترم بنایا، الذی حرمہا، اس شہر کو حرم بنایا۔ دنیا میں جتنے بھی شہر ہیں، جتنے بھی علاقے ہیں، سب سے زیادہ قابل احترام شہر جو ہے وہ مکہ مکرمہ ہے، جہاں اللہ رب العزت کی طرف منسوب اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، اور جہاں حج جیسا عظیم ترین فریضہ اور عمرے جیسا جو ہے وہ فریضہ ادا کیا جاتا ہے، عمرے جیسی عبادت کی جاتی ہے۔ اور اللہ نے کیسے محترم بنایا کہ ایک تو اللہ رب العزت نے اپنا گھر بیت اللہ وہاں بنایا جو دنیا کا سب سے پہلا گھر ہے، اور دوسرا اللہ نے سارے انسانوں کے دلوں میں اس کا احترام ڈال دیا ہے۔ چنانچہ بیت اللہ سے، مسجد حرام سے، مکہ مکرمہ سے ہر کوئی محبت کرتا ہے، تو اللہ نے اس کا احترام جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا۔
حتیٰ کہ زمانے جاہلیت میں جب لوگ دین سے ناآشنا تھے اس وقت بھی سارے کے سارے لوگ بیت اللہ کا احترام کرتے تھے۔ مکہ کے اندر رہنے والے لوگ بھی بیت اللہ کا احترام کرتے اور مکہ کا احترام کرتے، اور جو مکہ سے باہر لوگ تھے، چاہے عرب کے لوگ تھے یا عرب سے بھی باہر کے لوگ تھے، وہ مکہ والوں کا احترام کرتے تھے مکہ کے احترام کی وجہ سے۔ چنانچہ پورا عرب جہاں بدامنی کا دور دورہ تھا، قافلے لوٹ جاتے تھے، قتل و قتال کا سلسلہ جاری رہتا تھا، ڈاکہ زنیاں ہوتی رہتی تھی، لیکن یہ جو مکہ کے لوگ تھے ان کا لوگ اتنا احترام کرتے تھے کہ لوگ ہر کسی کے تجارتی قافلے پر یہ ڈاکو اور یہ قبائل ڈاکے ڈالتے تھے، لیکن اہل مکہ کا جو تجارتی قافلہ ہوتا تھا، جو شام کی طرف جاتا یہ شام کی طرف سے آتا، یمن کی طرف جاتا یمن کی طرف سے آتا، ان کے قافلے کی طرف کوئی بھی قبیلہ یا ڈاکو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ کیوں کہ یہ مکہ کے رہنے والے ہیں، مکہ کا احترام لوگوں کے دلوں میں تھا تو مکہ والوں کا احترام بھی لوگوں کے دلوں میں تھا۔ اسی طرح پورے عرب کے اندر اور عرب سے باہر بھی ان مکہ والوں کو لوگ جو ہے وہ اللہ کے گھر کا باسی اور پڑوسی سمجھتے تھے، اور ان کا احترام جو ہے وہ پورے عرب کے لوگوں کے دلوں میں سب سے زیادہ تھا۔ سب سے زیادہ عزت اہل مکہ کو دی جاتی تھی، اور یہ لوگ اس چیز کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے۔ خود مکہ والے بیت اللہ کا بڑا احترام کرتے تھے، مکہ کا بڑا احترام کرتے تھے۔ چنانچہ حرم کے اندر جو بھی آ جاتا، جو حرم کی حدود تھی، ذاتی دشمن ہی کیوں نہ ہوتا، کوئی اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ حتیٰ کہ اپنے باپ یا بیٹے کا قاتل بھی اگر مکہ کے حدود کے اندر آ جاتا، حدود حرم میں آ جاتا، تو اس سے کوئی انتقام نہیں لیتا تھا۔ یہاں آنے والا ہر ایک امن والا ہو جاتا تھا، حتیٰ کہ اگر کوئی شکاری جانور جس کا شکار کیا جاتا ہے وہ بھی حدود حرم میں آ جاتا، اس کو بھی امن مل جاتا، اس کو بھی کوئی شکار نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر شریعت نے اس احترام کو مزید بڑھایا، چنانچہ کتابوں میں حرم کے حوالے سے، حدود حرم کے حوالے سے خصوصی طور پر احکامات موجود ہیں کہ حرم کے اندر جو خضرا و گھاس ہے حدود حرم میں اس کو نہیں کاٹا جا سکتا حرم کے احترام کی وجہ سے۔ حرم میں جو خضرا و درخت ہیں ان کو نہیں کاٹا جا سکتا حرم کے احترام کی وجہ سے۔ حرم کے اندر جو بھی داخل ہوگا وہ امن والا ہو جائے گا، کوئی جانور وہاں چلا جائے اس کو شکار نہیں کیا جا سکتا، وہاں کی کسی بھی چیز کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، یہ سارا کا سارا حرم کے احترام کی وجہ سے۔ اور فرمایا کہ حرم سے ہٹ کر، حدود حرم سے ہٹ کر دنیا کے کسی حصے میں کوئی آدمی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو جب تک اس برائی کو عمل پر نہیں لائے گا یا اس کو زبان پر نہیں لائے گا، اس وقت تک اس برائی کا کوئی گناہ اس کے ذمے نہیں لکھا جائے گا۔ لیکن حرم ایسی جگہ ہے یہاں اگر کوئی برائی کا ارادہ ہی کرے، چاہے اس برائی کو عمل میں نہ لائے ابھی، تو ارادہ کرنے پر ہی اس کا گناہ لکھا جاتا ہے، اور یہاں ہر گناہ کا گناہ ہونا بھی بڑھ جاتا ہے جس طرح ہر نیکی کا نیکی ہونا بڑھ جاتا ہے۔ تو فرمایا هذه البلدۃ الذی حرمها، یہ وہ شہر ہے جس کو اللہ نے محترم بنایا، اور میں عبادت کیوں نہ کروں، لہو کل شیء، کیونکہ ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ نے بنائی ہے، اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کا اس پر حکم چلتا ہے، تو میں اسی کے عبادت کروں گا، اس کے علاوہ کسی چیز کی عبادت نہیں کروں گا۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور صرف عبادت کی حد تک نہیں، زندگی کے ہر معاملے میں مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کے فرما برداروں میں سے رہوں، میں مکمل اطاعت اختیار کروں، اور میں اسی طرح کروں گا۔ اور صرف میں نہیں،
بلکہ اس سے بھی آگے بات ارشاد فرمائی وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ جو قرآن میں تمہیں پڑھ کر سنا رہا ہوں اس کے پڑھ کر سنانے کا بھی مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں اسی طرح تمہیں سناتا رہوں گا۔ اور یہ جو میں نے بات کہی ہے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں اللہ کا فرما بردار ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں، یہ باتیں میرے ساتھ خاص نہیں ہیں، بلکہ جو بھی ہدایت کے راستے پر چلے گا، میں ہوں یا آپ ہیں یا کوئی اور ہے، تو اس کی ہدایت کے راستے پر چلنے کا ثواب اور فائدہ اسے پہنچے گا۔ وہ فائدہ کیا ہوگا کہ جنت کی لازوال نعمتیں اسے ملیں گی۔ ومن ضل، اور جو کوئی گمراہ ہوگا تو اس کی گمراہی کا نقصان بھی اسے ہوگا، مجھے نہیں ہے، کیونکہ میری ذمہ داری بات پہنچا دینا ہے، سمجھا دینا ہے۔ میں بار بار پہنچا رہا ہوں، بار بار سمجھا رہا ہوں، تو جو کوئی قبول نہیں کرے گا میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، میرا کام آگاہ کرنا ہے، میں نے آگاہ کر دیا۔ اب جو مانے گا تو اپنا فائدہ، اور جو نہیں مانے گا کہ اپنا نقصان ہوگا، کہ ہمیشہ کی ناکامی جو ہے وہ اس کے گلے پڑے گی۔ تو اس لیے تمہارے ہدایت حاصل کرنے میں مجھے کوئی دنیاوی نفع نہیں ہے، کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہے، اور اسی طرح تمہارے گمراہ ہونے میں میرا کوئی دنیاوی نقصان نہیں ہے۔ اس میں فائدہ اور نقصان بہر صورت تمہارے ہیں، اس لیے غور کر لو۔ میں جو تمہارے سامنے اتنی محنت کر رہا ہوں اور تمہارے غلط رویے کے باوجود، تمہاری بد اخلاقی اور ظلم کے باوجود تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، تو اس میں بہر صورت تمہاری اپنی ذات کا فائدہ ہے، اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں، اور نہ ماننے کی صورت میں تمہارا اپنا نقصان ہے، میرا کوئی نقصان نہیں ہے۔ نبی درد دل کے ساتھ جو ہے وہ محنت کرتا ہے، لیکن امت میں سے جو افراد نیک بخت ہوتے ہیں وہ نبی کی بات کو قبول کر لیتے ہیں، اور جو بدبخت ہوتے ہیں وہ نبی کے بارے میں طرح طرح کے وسوسوں کے اندر، طرح طرح کی جو ہے وہ بدگمانیوں میں مبتلا ہو کر اپنا ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں، اور نبی کی بات کو، اور اسی طرح نبی کے جو نائبین ہوتے ہیں، نبی کی بات کی طرف جو بلانے والے ہوتے ہیں، ان کی بات کو نہ مان کر کوئی شخص ان کا نقصان نہیں کرتا بلکہ اپنی ذات کا نقصان کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت کے راستے پر چلنے والا بنائے، ہر طرح کی گمراہی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔